where Asif Farooqi will be in conversation with Mustansir Hussain Tarar. Books regularly for Dawn Books and Authors. شکریہ. السلام علیکم تارڑ صاحب. یہ تو ابتدائی غلط ہو گئی کیونکہ یہ میرا تعارف ہو گیا اور کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. حالانکہ میں اپنے تعارف میں اس وقت صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اور سب چیزوں کے علاوہ اور سب چیزوں کے باوجود میں تارڑ صاحب کا ریڈر بھی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کتابیں پڑھتا رہوں. اب آپ سمجھ لیں کہ تارڑ صاحب کو پڑھنا اور ان کی رفتار کے ساتھ قدم جمانا ایک فل ٹائم جاب ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتابیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا بعض کتابیں نہیں پڑھنے میں آتی. مگر تارڑ صاحب آپ جیسے ہمہ جہت ادیب ہیں اور میں آپ کی بہت سی جہتیں ہم سب جانتے ہی ہیں, افسانہ نگار, ناول نگار, کالم اور ٹیلی ویژن, یہ سارے حوالے ہیں. میں تو بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کے سفر ناموں سے, اور اس کی وجہ ذاتی ہے مگر وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اور پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اتنی ساری مختلف جہتیں ہیں تو اس میں سفر نامے کو آپ خود کیا اہمیت دیتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ کوئی اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. فاروقی صاحب بہت مہربانی. پچھلا جو ہم نے سیشن کیا بٹوین می اینڈ فاروقی وہ اتنا اچھا ہوا کہ بہت لوگوں نے مجھے مبارکباد بھیجی کہ آپ نے جو گفتگو فاروقی صاحب سے کی تھی, ان کا جو سیشن تھا وہ ہم نے بہت انجوائے کیا. اب ان کی عادت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, لیکن باہر طور ان کی بھی اتنی بے شمار جہتیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ آشکار ہوتی ہیں. مجھے بہت سارے, اب پہلے تو نہیں کیونکہ میرا ابتدائی جو انٹروڈکشن ہے وہ سفر نامے سے ہوا اور اس کے بعد ناول کی طرف آیا, کہانیوں کی طرف آیا, تو مجھ سے یہ پوچھا جاتا. مثلا ان لائٹ موڈ ذکاء الرحمان صاحب مجھے کہنے لگے کہ تارڑ اگر تم سفر نامے نہ لکھتے, صرف ناول لکھتے تو بر صغیر میں اس وقت تم سب سے بڑے ناول نگار ہوتے. تو میں نے کہا اچھا اب کون ہے؟ کہنے لگا نہیں میں سیریس ہوں اس بارے میں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں وہ سفر نامے نہ لکھتا تو میں یہ ناول بھی نہ لکھ پاتا. وہ بنیاد تھی ان کی. اور جس طرح میں نے سیکھا منظروں کو بیان کرنا یا کریکٹرائزیشن یا جو ڈیپ انر جو انسائٹ ہوتی ہے منظروں میں بھی اور لوگوں میں, تو میں نے وہ سفر نامے سے حاصل کی. چنانچہ اس کو بھی میں اتنی ہی امپورٹنس دیتا ہوں جتنی کہ میں اپنے ناولوں کو دیتا ہوں. چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن پہلے میں آپ کا ذرا یہ آپ سے کہہ دوں کیونکہ آپ سے تو میرا ایک مکالمہ چلتا رہتا ہے نا اور چلتا رہے گا. پچھلی بار جو آپ کی میری گفتگو ہوئی وہ پتہ نہیں کیسے کہاں جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وائرل ہو گئی. پتہ نہیں وائرس آپ کی وجہ سے آیا, میری وجہ سے آیا, لیکن میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا, پہلی اور آخری بار, کیونکہ لاتعداد لڑکیوں کے میسیجز آئے اور اکثر لڑکیوں نے یہ کہا تارڑ صاحب کا فون نمبر بتا دیں. جتنی لڑکیوں نے تارڑ صاحب کا فون نمبر مانگا میں نے سب کو اپنا نمبر دے دیا. میرے خیال پھر کسی نے فون نہیں کیا ہوگا. ہاں اچھا یہ لڑکیوں والا سلسلہ بعد میں ہم بات کریں گے. 77 سال کا بوڑھا میرے خیال لڑکیوں کی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ ہر بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اچھا بات. تو آپ سوال پوچھیے, میرے ذہن میں کوئی بات نہیں. میں آپ کی بالکل شروع کی کتابیں اندلس میں اجنبی اور نکلے تیری تلاش میں, جب وہ فنون میں قسط وار چھپنا شروع ہوئیں تو میں اس وقت ایک طالب علم تھا, فنون بڑے شوق سے پڑھتا تھا, تو آپ کے سفر ناموں نے بالکل جس کو کہتے ہیں دل موہ لیا اور ایسا لگا کہ اس وقت جو کچھ لکھا جا رہا ہے, جس طرح کا ادب سامنے آ رہا ہے, اس سے بالکل مختلف بات ہے. اور سچی بات یہ کہ میں آپ کے سفر نامے پڑھتے ہوئے بہت رش کرتا تھا کیونکہ جو کچھ میں زندگی میں نہیں کر سکا آپ نے ان سفر ناموں میں کر لیا. اچھا اس کے اوپر میں کیا کہوں کہ بھئی ان شروع کے سفر ناموں کے بارے میں ایکچولی بات یہ کہ میں ہمیشہ سے عرض کرتا آیا ہوں کہ میں نہ تو ایک منصوبہ بند ادیب ہوں, یعنی مجھے بچپن سے ہی ادیب بننے کا شوق تھا اور میں نے بہت اسٹرگل کی, کوشش کی, ایسا نہیں ہے, اٹ جسٹ ہیپنڈ. اسی طرح میڈیا میں بھی میں اتفاقاً آ گیا اور سفر ناموں کی طرف آنے کا بنیادی ایک سبب مرحوم مجید نظامی تھے. 1958 میں
میں برٹن میں تھا اور وہاں سے ایک یوتھ فیسٹیول جا رہا تھا سوویت یونین. تو وہ جو برٹش ڈیلیگیشن تھا اس میں بھی شامل تھا, 1500-2000 اور لوگ بھی شامل تھے. تو جب ہم سوویت یونین سے واپس آئے تو نظامی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پاکستانیوں میں سے ہیں جو آئرن کرٹن کے پار گئے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں قطعی طور پہ, خاص طور پہ پاکستانیوں کی تو گنجائش ہی نہیں تھی وہاں پہ. تو ہم بھی جعلی پاسپورٹ پہ وہاں پہ گئے. تو آپ اس کے سفر کے بارے میں کچھ لکھیے. تو پڑھنے کا مجھے شوق تھا, لکھنے کا نہیں تھا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ جی پتہ نہیں میں کیسا لکھ پاتا ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ لکھ لیں, ہم وہ درست کر لیں گے. باہر طور وہ میرا پہلا سفر نامہ 1958 میں لنڈن سے ماسکو تک اس نام سے شائع ہوا. اور ہفتہ وار قندیل ہوتا تھا شیر محمد اختر صاحب کا, اور اس زمانے میں بڑا اہم ایک جریدہ تھا, اس میں وہ شائع ہوا. اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہو گئی. 69 میں 5-6 سال ولائد میں گزارنے کے بعد میں پھر واپس گیا. کچھ 17 ملکوں کی میں نے سیر کی, آوارہ گردی کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سفر نامے لکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں, میں سفر کے لیے سفر کرتا ہوں. سفر نامہ اس کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جو بعد میں جس کا جو ظہور آئی. تو تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا, کیونکہ میں نے سارے سفر نامے پڑھ چکا تھا میں اردو میں, اور اردو میں سوائے یوسف کمبل پوش کے مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے کوئی سیاحت نامہ لکھا ہو. تو جسٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینسز, وہ میں نے پہلا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں لکھا. اب سم اور دی ادر وہ خاصا مقبول ہوا, سو مچ سو کہ بھئی ماسکو یونیورسٹی کا جو نصاب تھا اردو کا, اس میں اس کے 2 چیپٹر شامل ہو گئے, اور اس سے اس کے ظاہر وقار میں بھی اضافہ ہوا. اچھا, یہ جو ہے عنوان اس کا, یہ میں نے علامہ اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا, نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اس کے بعد اس میں اجنبی آیا, اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل نکلا. لیکن بنیادی طور پہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا, کیونکہ میں بہت سارے بکھیڑوں میں ملوث ہوں جن کو ملوث بھی کہا جاتا ہے, تو میرا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ میں ایک آوارہ گرد ہوں, ایک ویگا باؤنڈ ہوں. اور کسی حد تک آپ کو بالکل شوق ہوگا کہ میری یک از مرشد امراؤ جان ادا بھی ہیں, کیونکہ امراؤ جان ادا نے ایک شعر میں میری زندگی کا منشور بیان کر دیا. امراؤ نے کہا کہ کس کو بتائیں حال دل زار اے ادا, کس کو بتائیں حال دل زار اے ادا, آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی. تو میں نے بھی آوارگی میں زمانے کی سیر کی, اور جو کچھ زمانے میں نے دیکھا وہ سب میں نے اس میں بیان کر دیا. اچھا, یہ جو سلسلہ شروع ہوا آپ نے بتایا کہ ہفت روزہ قندیل سے, اب زمانہ ایسا ہے کہ ہفت روزہ قندیل کو کوئی نہیں جانتا, سب قندیل بلوچ کو جانتے ہیں. تو اس دوران چیزیں بدل گئیں, اور آپ نے کتاب کا عنوان, میں وہاں بھی شائع ہو سکتا. جی گڈ. اچھا, آپ نے عنوان علامہ اقبال سے لیا جی, لیکن شاید صرف عنوان, کیونکہ آپ کی کتابوں سے, شروع کی 2 کتابوں پہ میں ابھی بات کر رہا ہوں, ایک جو تصور ابھرتا ہے, ایک بے فکرہ کھلندڑا سیر کرنے کا شوقین نوجوان جس کو کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہے, وہ ہر نئے منظر کی تہ میں اتر کے دیکھنا چاہتا ہے. وہ نوجوان اب آپ کو کہیں ملتا ہے, کہیں نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو ایک بچہ ہے جو حیران ہوتا ہے ہر شے دیکھ کے, وہ اب بھی موجود ہے. اور جس روز وہ بچہ بڑا ہو گیا تو میں لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا. میں وہی ہوں جو کہ تھا, اور میں وہی ویسا ہی رہوں گا. البتہ یہ ہے کہ زمانے نے جو کچھ مجھے سکھایا یا نہیں سکھایا, اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت پہ وارد ہوتے ہیں, اور آپ بدلتے جاتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ سب کچھ, پہلے انہوں نے لڑکیوں کی بات کی, پھر انہوں نے کہا کہ وہ سب کچھ جو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے اپنے سفر ناموں میں کیا. تو واقعی ایسا ہوا. مجھ سے 2 سوال ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں. جیسے ایک سردار جو ہوتا ہے, سکھ ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے ملے گا تو اٹ از انیویٹیبل کہ وہ پوچھے گا سردار جی ٹائم کی ہوا ہے, 12 بجے نا یا نہیں.
سردار کے پاس بھی بڑے شاندار جواب ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح مجھے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کا نام بڑا مشکل, یہ اپنا اتنا مشکل نام کیوں رکھا ہے؟ تو مجھے یاد ہے دلدار پرویز بھٹی مرحوم نے بھی یہ پوچھا تھا مجھ سے, اور میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے ہاں یہ ہوگا, رواج ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی اپنا نام خود رکھ لے. ہمارے ہاں تو ماں باپ رکھتے ہیں, تو یہ نام میں نے نہیں رکھا. دوسرا پھر کہنے لگے کہ جی اچھا آپ وہاں جاتے تھے تو میں آپ کو کس طرح بلاتے تھے؟ تو میں نے کہا وہ انگریزی کا ایک سینٹنس ہے کہ یو مسٹ آنسر مائی کوشچن, تو مسٹ آنسر از مائی نیم. دوسرا جو سوال تھا, دوسرا سوال جو ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے سفر ناموں میں لڑکیاں بہت ہوتی. اچھا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے پہلے کہ آپ وہی سوال پوچھیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 13 سفر نامے ہیں شمال کے, اس میں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں, کوئی لڑکیاں نہیں. اس کے علاوہ میرے جتنے سفر نامے ہیں سوائے پہلے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں کے, اور کہیں اس نوعیت کی خواتین نہیں. اور تیسری بات کہ میں بالکل فرینکلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مجھے لڑکے پسند نہیں تھے, مجھے لڑکیاں پسند تھیں. اب اس میں اگر اعتراض کی کوئی بات ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں ہمیشہ سے جو ہیں مختلف چہرے جو ہیں خاص طور پہ فیمیل, ان کے عشق میں مبتلا رہا ہوں. مجھے فیسنیٹ کرتے ہیں, مجھے انسپائر کرتے ہیں, وہ اب بھی کرتے ہیں, اس عمر میں بھی کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے تو آپ بتائیے. نہیں, خدا نہ کرے کہ آپ اس بات پہ شرمندہ ہوں, بلکہ نہیں, شرمندگی کی عمر آ گئی ہے اور زیادہ. اچھا دیکھیے, یہ دونوں سوال جو آپ نے کہے نا, یہ سوال تو مجھے پوچھنے ہی نہیں تھے, لیکن آپ نے اچھا کیا جواب دے دیا. میں آپ کے نام پہ بھلا کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ مجھے خود اپنے نام پہ بہت شرمندگی ہے جو میں نے نہیں رکھا. میں جب پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو مجھ سے میرے استاد نے پوچھا کہ یہ اس نام کو تم پروناؤنس کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا ایز اف. تو مجھے بھی اپنے نام کو اس طرح بگاڑ کے سننے میں کہ مزہ آتا ہے. اچھا, لیکن سوال سکھوں اور لڑکیوں سے علیحدہ. ایک تو لڑکیوں کو سفر ناموں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, افسانوں میں بھی ہونا چاہیے. میں اس لڑکی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے ایک مختصر سے ناول پکھیرو میں نظر آتی ہے, اور جو ایک بے حد دلکش بھی ہے, تکلیف میں مبتلا بھی ہے. تو کیا وہاں افسانہ اور سفر نامہ علیحدہ ہو رہا تھا؟ وہ لڑکی اس کے کردار کے بارے میں. پکھیرو میں نہیں ہے یہ, یا تو یہ فاختہ میں سوری پکھیرو کہہ دیا میں. اچھا, فاختہ میں یہ جو پہلا میرا اولین ناولٹ ہے, اس کے بعد میں نے پکھیرو لکھا. تو فاختہ کی جو ایک کردار ہے وہ نابینا ہے. پیار کا پہلا شہر میرا ایک ناول ہے, اس میں ایک اپاہج لڑکی کا, اور میرا بڑا ٹھٹھا اڑایا گیا ان دنوں کہ اس شخص کو جو بھی ہیروئن ملتی ہے وہ لنگڑی اور لولی ہوتی. اور یہ چیز مجھے دکھ دیتی تھی, اس لیے کہ جو فزیکلی ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. تو کیا ان کو ڈپکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو مطلب ہے کہ آپ ان کو درخلۂ اتنا ہی نہیں سمجھتے؟ مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا تھا کہ اچھا, اور وہ سمبل تھی وار کی, ایٹراسٹیز کی, کہ وہ جاتی ہے مطلب ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ایک بم گرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے ایک لیپ, اور یہ میں نے لڑکی ماسکو میں دیکھی تھی اور اس کو میں نے بیان کیا. ویسے اگر مرکزی کردار لڑکی نابینا ہو تو ہیرو کے لیے بہت عافیت رہتی ہے. یہ آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں, میرے لیے نہیں کہہ سکتے. گڈ, بہت اچھا. اچھا, لیکن وہاں سے ایک بات میں عرض کروں کہ میں نے کہا نا کہ باقی میں نہیں ہے, تو میرے 2 سفر نامے ہیں, غار ہرا میں ایک رات اور منہ والکعبہ شریف. اچھا, منہ والکعبہ شریف میں تو لڑکی کوئی نہیں ہے. اس میں جو لڑکی ہے وہ پچھلے 45 برس سے میری منقوہ ہے, میری بیگم ہے. لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ دیکھا طاہر صاحب اس میں بھی ایک لڑکی ڈال دی. تو میں نے کہا یہ لڑکی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جس طرح ان سے ٹریٹ کیا ہے, جس طرح ان کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی بیگم نہیں, آپ کی گرل فرینڈ لگتی. تو مجھے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر نصف صدی کے بعد میں اپنی بیگم کے عشق میں بالآخر مبتلا ہو گیا ہوں تو اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ نہیں, اس میں بالآخر کا لفظ بڑا اہم ہے. اچھا, آپ نے اس سفر نامے کا ذکر کیا, میں اس سے پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کے ناولوں کی بات کروں, لیکن اب اس سفر نامے کا ذکر آ گیا ہے تو کچھ اس کا تھوڑا سا حوالہ بھی اور دینا چاہیے
یہ آپ کے باقی سفر ناموں سے بالکل مختلف ہے جی. اور اس میں سفر کی منزلیں صعوبتیں ان کے ساتھ ساتھ ایک روحانی جہد بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت, اس میں وہ شوخ لڑکا, وہ نوجوان جو نکلے تیری تلاش میں اور اندلس میں اجنبی میں ہنستا کھیلتا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. اس میں ایک ایسا شخص ہے جس کو روحانی جستجو ہے, جو منزلوں کی تلاش میں ہے. تو اس سفر نامے کے پیچھے جو شخص ہے اس کا ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ذکر کریں. دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان لکھنے والوں میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے جس عمر میں جو کچھ لکھا اس عمر کے جذبات کو بیان کیا. جب میں کچی عمر کا تھا, اور وہ تو میں اب بھی ہوں, تو میں نے ان جذبات کو پیار کا پہلا شعر جیسے ناول میں لکھا. پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ آپ میچور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر بہاؤ تک آ گیا. چنانچہ مجھ میں ایک چینج ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اگر آپ نے میرے لٹریچر کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس عمر میں نے کون سی چیز لکھی. اور یہ سب آتھرز کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کبھی اشفاق صاحب کا پہلا ناولٹ پڑھیں تو وہ میری کچی تحریروں سے بھی زیادہ کچی تحریر ہے. یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ جو دونوں سفر نامے تھے, موول کعبہ شریف اور غار حرا میں ایک رات, تو اوور آل یہ میرے لیے ایک امتحان تھے, کیونکہ مجھ پہ بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. وہ چیزیں ایسی ہوتی نہیں ہیں جیسی آپ بیان کرتے ہیں. اور میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ میں ایک منشی نہیں ہوں کہ اپنے سامنے جو کچھ نظر آتا ہے اس کی تفصیل بیان کر دوں. میں اس کے اندر جاتا ہوں, ایک خاص فینٹسی کریٹ کرتا ہوں, اور اس فینٹسی کو میں بیان کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آن پڑا تھا کہ یہاں میں کوئی چیز فینٹسائز نہیں کر سکتا تھا, اور خدا کو حاضر ناظر جان کے اگر میں ایگزیجوریٹ کرتا ہوں تو تب بھی پکڑا جاتا ہوں نا. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے بین ہی میں اسے بیان کروں گا. اس پہ بھی بہت سارے اعتراض ہوئے. مثلا اب میں نے چونکہ لکھ دیا ہے تو میں نے لکھا کہ بھئی میں نے جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پہ نظر گئی ہے میری, شام کے وقت ہم پہنچے ہیں تو بہت ویل لٹ, اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, انسان دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیتا ہے, اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, اور مجھے یوں لگا جیسے ایک فلم کا سیٹ لگا ہوا ہے. اٹ واز مطلب ہے کہ اس کا کہیں بھی کوئی جو تھی میرے دل پہ اس نے جگہ نہیں بنائی. تو وہ میں نے لکھ دیا, کیونکہ اگر میں یہ لکھتا کہ میں نے اس کو دیکھ کر مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے اور آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگیں اور اپنے دل کے جو میں سیاہی تھی وہ تو یہ جھوٹ ہوتا. میں نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا, اور اس پہ بھی اعتراض ہوا. انہوں نے کہا جی خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ جو دیکھے اور اس پہ اثر نہ ہو تو وہ شیطان ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے شیطان سمجھ لیجیے, میں ایسا ہی ہوں. کنکری زور سے تو نہیں لگی؟ کوئی کنکری زور سے تو نہیں لگی؟ بات یہ ہے کہ میں گیا تھا تو وہ کنکریاں مارنے, تو شیطان نے کہا اتنی دور تک کیوں چلے آئے ہو, وہاں پہ آصف تھا, وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے. تو ان سے کہنا چاہیے تھا کہ تھیلے بھر کے لائے. ہاں آپ کی بات. جی جی. اچھا, تو اس کے بارے میں مجھے ایک خیال یوں بھی آیا کہ حج کے سفر نامے کو اتنے غیر روایتی انداز میں لکھنے کا کام ممتاز مفتی نے لبیک میں بھی کیا. اچھا, اس سے مجھے شدید اختلاف ہے. کیونکہ میں اس چیز کو سیریسلی لیتا ہوں, اور میں اس میں فینٹسی نہیں ڈالنا چاہتا کہ بھئی اس میں اللہ میاں بیٹھ کے مجھے آنکھیں مار رہے تھے کالے. I didn't feel it, اور میں اس کو اس طرح ایگزیجوریٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایک اسپیشل سینکٹیٹی جو ہے وہ میرے دل میں ہے, اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا شخص تھا جس کو میں پروجیکٹ کر رہا تھا کہ بھئی اس کے ذریعے میں دیکھوں. وہ تو میرا براہ راست مکالمہ تھا. بہرحال یہ کہ بھئی اگر آپ کہیں تو غار حرا میں سے میں تھوڑا سا ایک وہ بالکل اس کا کوئی اقتباس آپ سنا دیں. اقتباس ہے چھوٹا سا, وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. کیونکہ اوور آل آپ نے بات کی عشق میں, تو میرے عشق بہت سارے ہیں, اور اس کی سب سے زیادہ شدت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پائی جاتی ہے. یہ سم اور دی ادر میری ایک خاص کمزوری ہے, یہ بہت شروع سے اور آخر تک چلی جائے گی. اور میں نے جب بھی ان کا تذکرہ کیا
تو براہ راست نہیں کیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ قصبہ کا جو سوار تھا وہ میرے قریب سے گزر رہا تھا اور قصبہ نے جو جھانجریں پہنی ہوئی تھیں ان کی چھن چھن میرے کانوں میں آ رہی تھی اور میرے سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ دی, آپ نے سنا ہوگا, گلی وچوں لنگ دی چھن چھن کر دی تو میرے سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ. واہ. میں نے جب بھی یہ مصرع پڑھا ہے مجھے وہی تصور آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈاچی تھی قصوہ. تو میرا ایک کمٹمنٹ اس قسم کی ہے. تو اس حساب سے غار حرا کے شروع کے 1-1.5 صفحہ, یہ زیادہ 5-7 منٹ کا اقتباس ہوگا. ضرور. اچھا, غار حرا کا جو ہے انتصاب, ان دونوں کتابوں کے جو چیپٹرز ہیں وہ میں نے 3 شاعروں سے لیے, ان کے مصروں سے, غالب سے, شاہ حسین سے اور بلے شاہ سے. تو غالب کا یہ انتصاب ہے کہ تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. دل باندھا. تو یہ جو میری پوری جو حج نوردی بھی کہہ لیں وہاں بھی وہ تپش شوق یہی تھی کہ وہاں جتنے بھی ذرے تھے ان ہر ذرے کے ساتھ میں نے اپنا دل باندھا. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جائیں اور ان ذروں کے ساتھ ذرا کان لگا کے سنیں, آپ کو میرے دل کی دھک دھک سنائی دے گی. واہ واہ, کیا خوبصورت بات کہی ہے. یہ عنوان ہے, میں دوبارہ مدینہ جاتا ہوں. عنوان یہ ہے کہ پھر مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے. میں پھر مدینے میں تھا اور مدینے میں ہونا کیسا ہوتا ہے. جیسے قصر الحمرا کے حصار کی ایک شکستہ دیوار پر میکسیکو کے شاعر اکازا کے یہ مصرے کندہ دکھائی دیتے ہیں جو اس نے غرناطہ میں ایک اندھے گداگر کو دیکھ کر لکھے تھے. کوٹ, اے عورت اس گداگر کو بھیک دو, اے عورت اس گداگر کو بھیک دو کہ غرناطہ جیسے شہر میں ہونا اور آنکھوں سے محروم ہونا زندگی میں اس سے بڑی اذیت اور کوئی نہیں. اے عورت اس گداگر کو بھیک دو. تو وہ غرناطہ تو محض ایک کومپل تھی. تو محض ایک کومپل کی اس شجرے گلریز سے کیا نسبت جس کی شاخوں سے ایسی غرناطہ جیسی ہزاروں کومپلیں پھوٹی تھیں. ایک غرناطہ, ایک کومپل اگر ایسی تھی تو جس شجر مدینہ سے وہ پھوٹی تھی وہ کیسا ہوگا. مدینے ایسے شہر میں تو انسان بے شک اندھا ہو تو بھی یہ اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی. مدینے میں ہونا ایسا ہوتا ہے. واہ. میں پھر مدینے میں تھا. میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہم وقت پر پہنچ رہے تھے. 10 بجے بج رہے تھے اور 10 بجے مسجد نبوی کو بند ہو جانا تھا اور ساربان اپنی سواری کو حسب معمول بھگاتا چلا جاتا تھا. کیا ہم اس وقت تک مدینے پہنچ جائیں گے. دائیں ہاتھ پر تاریکی میں کھجوروں کا وہ باغ گزر جاتا تھا جس کے درمیان میں کوئی قدیم رہائش گاہ تھی اور اس کی ایک کھلی کھڑکی میں روشنی تھی. اس کے مکینوں میں سے کوئی جاگ رہا تھا. میں نے پچھلی بار دن کی تیز روشنی میں اس باغ کو دیکھا تھا جو مدینے کی قربت کی نشاندہی کرتا تھا. مجھے تنہائی اندر جانا تھا. میں اس میں درمیان میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں. پہرے دار ایک سٹول پر بیٹھا جوائیاں لے رہا تھا اور مسجد کے اندرون سے باہر آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ کب آخری زائر باہر آئے اور وہ باب الاسلام مکفل کر کے اپنے گھر جائے. مجھے تنہائی اندر جانا تھا. باب الاسلام اور اس کے برابر میں باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکا دکا لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے لیکن کوئی ایک فرد بھی اندر نہیں جا رہا تھا. میں تنہا تمنائی تھا. میں کیسے چلوں. یوں ہی مجذوبیت کا لبادہ اوڑھ کر نظریں جھکائے پہرے دار سے آنکھیں ملائے بغیر اندر داخل ہو جاؤں. مسکراتا ہوا سارے لگتا ہے کہ بھائی جان آپ کی مہربانی, میں تو ابھی گیا اور ابھی آیا. یا پھر بگٹٹ بھاگتا ہوا اندر چلا جاؤں کہ سست جمائیاں لیتا ہوا پہرے دار میرے پیچھے بھاگنے سے تو رہا. اتنی دیر میں اس نے مجھے دیکھ لیا. میں سین کی وسعت میں باب السلام کے باہر کھڑا تنہا شخص تھا. اب تو بالکل نہیں جانے دے گا. لیکن یہاں کھڑے رہنے میں بھی کچھ بھلائی نہ تھی. شاید بہرحال میں باب الاسلام سے گزر کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا. لوگ باہر جانے لگے. پوری مسجد خالی پڑی تھی. جہاں تک نظر جاتی تھی محرابوں اور قالینوں اور فانوسوں کے سوا اور کچھ نہ تھا. اگر کچھ لوگ تھے تو ریاض الجنہ کے آس پاس ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں بمشکل 30-40 عبادت میں مگن. مسجد کو خالی کر دینے کا اعلان دہرایا جا رہا تھا
جتنے بھی بلند مرتبت ستون تھے سب کے سب تھکے ہوئے آرام کرتے تھے کہ آج اتنے ہزاروں لوگوں نے ان کی قربت میں نوافل ادا کیے تھے، ان سے لپٹ کر روئے تھے۔ اصحاب صفا کا تھڑا بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اب اور باب الاسلام سے شروع ہونے والی وہ رازداری جو روضہ رسول کو جاتی تھی وہ بھی ویران پڑی تھی، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے آخر میں سبز گنبد تلے جو سنہری جالیاں ہیں ان کی قربت میں بھی گنے چنے لوگ تھے۔ مسجد خالی کرنے کا اعلان درستگی سے نہیں، نرماہٹ کے لہجے میں مسلسل ہو رہا تھا۔ میں نے ہر ستون سے تنہائی میں مخاطب ہو کر نفل ادا کیے۔ ممبر رسول کے سامنے کھڑا ہوا تو بابا کو بھی حیرت ہوئی کہ آج بس یہی ہے نمی سے بھری سرخ آنکھوں والا، میری باتیں سننے والا۔ یہ تو وہی ہے جو صفا کے تھڑے پر بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا تھا، اور میں اسے اپنے حجرے میں لے گیا تھا دودھ کا ایک پیالہ پلانے کے لیے، چند کھجوریں کھلانے کے لیے۔ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کو خبر ہو گئی ہوگی کہ میرے قدموں میں سجدے کرنے والا بھی وہی تنہا شخص ہے۔ البتہ میں اصحاب صفا کے تھڑے تک نہ گیا کہ میں تو وہاں بیٹھا ہی رہتا تھا، اور تب مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں باب جبرائیل بند نہ ہو جائے اور مجھے بابا کو سلام کیے بغیر واپس نہ جانا پڑے۔ تب میں اور وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ایک جیسے ہو گئے۔ میں نے جو اوریجنل لکھا ہے اس کا عموم الکعبہ شریف میں، اس میں نے یہ جب میں جا رہا ہوں روضہ رسول کی جانب تو ایک طویل چیپٹر ہے، تو اس دوران مجھے ایک احساس ہوا کہ وہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم شکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سب کی آرزو، ان سب کا عشق، ان سب کا معشوق ایک ہی ہے۔ تو عاشقوں کی بھی شکلیں اسی معشوق کی پرتوں کی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر وہاں پہ اسد موہانی کی وہ غزل میرے کام آئی، اور پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ مختلف جو شعری اصناف ہیں ان میں جو بھی چاہے عاشقانہ اور فاسقانہ لکھا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اسد موہانی صاحب عاشقانہ اور فاسقانہ لکھنے کے ماہر تھے، تو وہ بھی براہ راست اگر آپ کا عشق ہے تو اسی ذات کی طرف وہ سارے سلسلے چلتے جاتے ہیں۔ تو ان کا وہ شعر جو ہے، پوری غزل جو ہے کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، مہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ تو اس محفل میں جب آتے ہیں تو اب یہی محسوس کرتے ہیں کہ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، اور اس گل کے جو مہکنے سے جو ہے وہ تپش سب کے چہروں پر ہے، اور واللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن کہاں تمام۔ اور اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے اوپر جو چادر ہے وہ سرخ اور سبز رنگ کی ہے، وہ یاد آتی ہے کہ یہ رنگینی جو لباس میں رنگینی آئی ہے تو اس میں وہ جو دفن ہے محبوب یہ اس کے سب کرشمے۔ تو میں آج تنہا تھا، اس لیے جمال یار کی جتنی روشنی تھی اس میں کوئی اور میرے حصے دار نہ تھا۔ دو چار لوگ تھے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، لذت میں آئے ہوئے، چند ہونٹ تھے، نامعلوم کچھ آنکھیں تھیں۔ اور پچھلے اس چیپٹر میں نے جو آخری مصرع کوٹ کیا ہے جو مجھے اس کے پار لے گیا، جس نے مجھے ہمت بندھائی، وہ صرف ایک شعر تھا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھ جا لڑیاں۔ یہ ایسا مصرع تھا کہ یہ مجھے روضہ رسول کی جانب لے جا کے گیا اور مجھے اپنی کم مائگی کا احساس دلایا، اور میں وہ برداشت کر گیا، حسن کی وہ تاثیر بھی اور حسن کی وہ طور کے جلوے بھی، ادروائز وہ برداشت سے باہر تھے۔ تو میں پہرے دار ان چند لوگوں سے باری باری اب ذرا سختی سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے، میں اس سنہری بوند کے اندر کبھی چھپ دکھلاتے کبھی اوجل ہو جاتے اس پیرہن کو تکے جا رہا تھا جو جس میں یار کی خوبی سے رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی ڈاٹھی چھن چھن کرتی میرے بدن کی گلیوں میں سے گزرتی جاتی تھی۔ میں اس لمحے سنہری جالی کو ذرا نظر بچا کے چھو بھی سکتا تھا، لیکن مجھ میں سکت نہ تھی۔ پہرے دار اب سرزنش کر رہے تھے، وہ مزید مہربان نہ ہو سکتے تھے، اور تب ایک لمحہ ایک نہایت شاید پلک جھپکنے جتنی ساتھ ایسی آئی کہ میں بابا کے سامنے تنہا کھڑا تھا، آس پاس کوئی بشر نہ تھا سوائے پہرے داروں کے۔ ان میں سے ایک نے مجھے سرزنش کی نگاہ سے دیکھا تو میں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے ایک لمحے کی اجازت چاہی، اور جب میں بابا کے دربار میں ان کے سامنے تنہا کھڑا تھا، روبرو تھا، چہرہ بر چہرہ تھا، تو میں نے کیا کیا؟ نہ کچھ طلب کیا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ کسی تمنا کا اظہار کیا، اور نہ ہی آنکھوں سے کوئی ایک آنسو بہا۔ اس مختصر سی ساتھ میں اس ایک لمحے میں بس مسکراتا رہا۔
جمال یار کی روشنی میں یار کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا، جیسے ایک اندھے گداگر کے کشکول میں ایک غیر متوقع سنہری سکہ گرے تو وہ اس کی کھنک سے خوش ہو کر اپنی نابینائی میں بھی مسکراتا جاتا ہے. شکریہ. بہت عمدہ تارڑ صاحب. اتنے مؤثر اور خوبصورت اقتباس کے بعد میرا خیال ہے سوال کی گنجائش نہیں رہتی، اظہار عقیدت تو کیا جا سکتا ہے. تو اس سفر نامے کا اور اس کیفیت میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا اثر زائل ہونے میں تو کچھ وقت لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی بات ناول کی جائے، صرف اپنا ذرا منہ کا مزہ بدلنے کے لیے. اس سفر آپ کے جو پچھلے سفر نامے جن کی ہم بات کر رہے تھے، اور جب یہ اچھا آصف، میں اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو ان دنوں جو 2-3 کتابیں سفر کی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. بالکل. مگر اچھا تو پھر اگر سفر نامے ہی پہ بات کرنی ہے تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ناول پہ، میں بعد میں آ جاؤں گا. لاہور سے یارقند جو آپ کا سفر نامہ ہے وہ بالکل ایک مختلف اور بہت ہی عمدہ مجھے کتاب لگی. یعنی آپ کے ادھر کے جو سفر نامے میں نے پڑھے شاید ان میں سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی کتاب. کچھ پہلے اس کے بارے میں بات کریں. ایکچولی وہ چائنیز گورنمنٹ نے مجھے 1 ماہ کے لیے سنکیانگ، جو ان کا چائنیز ترکستان جس کو ہم کہتے ہیں، 1 ماہ کے لیے انوائٹ کیا تھا مجھے اور میری بیگم کو، اور مجھے ایکسٹینسولی وہاں پہ سفر کرنے کا تجربہ ہوا، جو کہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ کمیونسٹ رجیم ہے، ریسٹرکشنز بہت ہیں. تو وہ ایک ایسی اندیکھی دنیا تھی جس کے نام ہم پڑھتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آگاہ تھے، جس کی تاریخ کے بارے میں ہم آگاہ تھے، لیکن ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ صرف یہ کہنا کہ یارقند جیسا شہر دیکھنا یا کاشغر جیسا شہر دیکھنا یا ان گلیوں میں گھومنا یا وہ جو پرانی کاروان سرائے ہیں یا ان پرانی مسجدوں کے کھنڈر دیکھنا، وہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ میرا ایک کلچرل ورثہ ہے جو ہم بھول چکے تھے، جسے ہم فراموش کر چکے تھے. تو اس کو میں نے اسی طرح ری لیو کیا جس طرح اندلس میں جا کے الحمرا میں یا مسجد قرطبہ کو میں نے ری لیو. مگر اندلس میں اجنبی میں تو ایک ایڈونچر ہے، اس کتاب میں ایک نوسٹیلجیا سا بھی نظر آتا ہے. وہ ایکچولی میرے ساتھ بیگم تھی میری، تو اس لیے وہ ایڈونچر وہاں کوئی ہو نہیں سکتا تھا. لیکن نوسٹیلجیا ظاہر ہے، میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نوسٹیلجیا کو ایک نیگیٹو فارم سمجھتے ہیں لٹریچر کی. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ نوسٹیلجیا جو ہے بیسیکلی اگر وہ مثبت ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمہ وقت اس میں ڈوبے رہیں اور جو موجود ہے اس کو ناموجود پہ قربان کر دیں، لیکن وہ بڑی ایک پازیٹیو فورس ہے. مثلا میں ابھی پچھلے دنوں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا ہوں. اس سے پہلے 3 گھروں میں رہا، لاہور سے باہر کبھی نہیں رہا. تو میں ان 3 گھروں کے نوسٹیلجیا میں مبتلا ہوں کہ وہ کیسے گھر تھے، ان کے نل کیسے تھے. حالانکہ میں بہت عافیت اور شہرت اور پتہ نہیں کس میں وہ مبتلا گھر میں رہتا ہوں، اور بڑی شاندار وہ رہائش گاہ ہے. تو نوسٹیلجیا جو ہے وہ اس کا جو نوسٹیلجیا ایک اور جو بڑا میجر ہے، کیونکہ ایک میں اس تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہم ہمیشہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کہہ لیں، حالانکہ وہ مغل نہیں تھے ایسا، وہ تو ترک تھے، ان کی زبان ترکی تھی. وہ اپنا بابر نامہ اور تزک جہانگیری ترک زبان میں لکھے گئے، اور یہ انہی علاقوں کے باشندے. وہاں جا کے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہماری زبان میں یعنی اردو میں، ایون پنجابی میں بھی اتنے لفظ ہیں ٹرکش زبان کے، اور خاص طور پہ ایغور، کیونکہ ایغور از اے ڈائلیکٹ آف ٹرکش، کہ مثلا بادام ہے اور دروازہ ہے. اور مثلا وہاں پہ میں نے کسی کو پوچھا کہ آپ کی نمازوں کے کیا وقت ہیں، تو انہوں نے 3-4 نام تو میرے پلے نہ پڑے، اور پھر کہا کہ دیگر کی نماز. اب دیگر جو ہے ہمارے پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ میاں محمد کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ بچھڑ گیا کی نشانی جی میں دیگر رنگ شریاں. چنانچہ اس طرح کے اور بہت سے ایکسپیرینس ایسے ہوئے. ان کی خوراک جو تھی، ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، مطلب سری پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اور وہاں ایسی ایسی حسیناؤں کو میں نے دیکھا، جارکندی حسیناؤں کو، کہ مطلب ایک سری پائے کھا رہی ہیں، اور وہ جو وہ اپنے سامنے گائے کا پورا سر رکھ کے وہ آنکھوں سمیت وہ نوش کر رہی ہیں، تو وہ اچھا لگا. حالانکہ کسی بھی حسینہ کو
اس طرح سری پائے کھاتے ہوئے تصور کرنا بہت مشکل کام نہیں. اگر آپ کے اپنے ہونا تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا، اس سے پہلے آپ نے مکان بدلنے کی جو بات کی تھی جی. تو اس سے ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیا ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی سفر کیا جا سکتا ہے؟ شہر کے آس پاس کی چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، یا آپ کے لیے دور دراز کا سفر زیادہ اہم ہے؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے ایک مسٹیک سا سوال ہے. اس کے لیے یہاں گنجائش نہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بھئی ایک ہی جگہ پہ رہ کے مثلا بڑا ادب تخلیق کیا جا سکتا. اچھا، اس کی واضح مثال جو ہے وہ نجیب محفوظ. نجیب محفوظ اپنے قاہرہ سے تو کیا اپنے محلے سے نہیں نکلے، سوائے ایک مرتبہ سوڈان گئے 2 دن کے لیے، اور نوبل بھی انہوں نے خود ریسیو نہیں کیا، اپنی شاید بھتیجی کو بھیج دیا. تو اتنے بڑے بڑے ناول انہوں نے اپنے ایک محلے کے اوپر لکھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپوجر بہت ہو. ہم جیسوں کے لیے ایکسپوجر ضروری ہے کیونکہ ہمارے میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کریٹیوٹی. چنانچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، کیونکہ وہ آپ اس مکان کے نہیں ہیں نوسٹیلجیا میں، آپ اپنی اس عمر کے حصے کے نوسٹیلجیا میں، اور اس زمانے میں جو آپ کے احساسات ہوتے تھے یا جن چیزوں سے آپ کو رغبت تھی جو اثر انگیز، آپ ان کے نوسٹیلجیا میں ہوتے، اینٹ اور پتھر کے نوسٹیلجیا میں نہیں. ہاں، ظاہر ہے. اب میرا خیال ہے کہ ان سفر ناموں کا جن کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے، آپ تھر کا سفر آپ نے کیا، آپ نے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے ان علاقوں کا سفر کیا جو آپ لاہور میں رہتے ہوئے کم مدت میں جا سکتے ہیں. مجھے وہ سفر آپ کے بڑے دلچسپ لگ رہے ہیں کیونکہ میں ان کے بارے میں جاننا اور پڑھنا چاہتا ہوں. میں مختصر میں یہ 3 کتابیں ان دنوں، ایک تو میں لاہور کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ قرض ہے مجھ پہ. اس سے پیشتر بھی میرے بیشتر ناولز میں بیک ڈراپ جو ہے لاہور کے طور پہ استعمال ہوا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میں لاہور کو جانتا ہوں. جس طرح فاروقی صاحب اپنے لکھنؤ کو اور دلی کو جانتے، اس طرح میں اپنے لکھنؤ کو جانتا ہوں، اپنے لاہور کو جانتا ہوں. جس طرح شاید میں نے تذکرہ کیا تھا کہ فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلی مرتبہ، تو وہ میرا ناول جو ہے خس و خاشاک زمانے، اس کا تذکرہ کر کے کہنے لگے کہ بھئی آپ کے اور ہمارے ناول کے درمیان موازنہ ہو رہا ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ سر وہ موازنہ کیا ہونا ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے ایک تہذیب کو بیان کیا اور میں نے دوسری تہذیب کو بیان کیا. جس تہذیب کو آپ جانتے تھے آپ نے بیان کیا، جس تہذیب کو میں جانتا تھا میں نے بیان کیا. تو میرے بیشتر ٹی وی ڈراماز میں بھی ناولز میں بھی بیک ڈراپ جو ہے لاہور. تو اب میں نے سوچا کہ ایک الگ سے لاہور کے اوپر ایک کتاب ہونی چاہیے، وہ میں لکھ رہا ہوں. اس کے بعد پنجاب کے حوالے سے بھی ایک کتاب ہے، مختلف میرے جو سفر ہیں پنجاب کے ان کے. اور تیسری کتاب سندھ کے بارے میں ہے، اس کا نام ہے اور سندھ بہتا رہا. یہ شولوخوف کا جو ناول ہے کوائٹ فلوز دا ڈان، اس سے متاثر ہو کے لکھا گیا. اس بارے میں ایک میں آبزرویشن آپ کہہ لیں، مجھے وہاں پہ ننگر پارکر جانے کا بھی اتفاق ہوا، 2 دن میں وہاں رہا. تو وہاں پہ مور بہت ہیں ننگر پارکر میں، کہا جاتا ہے کہ مور بہت ہیں، پہلے زیادہ تھے. تو وہاں رام مندر ہے ایک، وہاں پہ ابھی تک مور ہیں، لیکن جنرلی تھر پارکر جو ہے وہ موروں سے خالی ہو گیا. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب یہ علاقہ ہمارے حصے میں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان لوگ جو ہے وہ کہیں مرغی خانے میں جائیں تو ان کو زندہ مرغیاں نظر نہیں آتی، وہ تمام کی تمام روسٹ شدہ حالت میں نظر آتی. ہم ہر جانور کو کڑھائی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، ہم اس کی جو آواز ہے یا چہچہاہٹ ہے اس سے مسحور نہیں ہوتے، ہم اس کے گوشت سے. چنانچہ لوگوں نے مور کھانے شروع کر دیے، مور کڑھائیاں بنا بنا کے اپنا سالم مور کھانے شروع. اب مور بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ جان بوجھ کے جنگل میں نہیں ناچتا، وہ سب دیکھتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہوتے. تو وہ تمام کے تمام جو باقی ماندہ مور تھے وہ سرحد پار کر چل گئے، کیونکہ وہاں پہ وہ اس کو مقدس جانور سمجھتے تھے اور وہ کھائے نہیں جاتے تھے. لیکن ادھر سور بہت، اب وہ لوگ سور کھاتے ہیں تو بیشتر سور ہراساں ہو کے پاکستان کی طرف آ گئے. اب یہ عجیب و غریب سا دیکھیں نا، ہم کیسے اچھے کاروباری ہیں، کیسا اچھا لین دین کرتے ہیں کہ ہم مور دے کے سور حاصل کر لیتے. اور انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ وہ سور جو ادھر سے آئے تھے وہ ذرا پھیل سے گئے اور باقی ملک کے باقی حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں. اچھا، وہ آپ نے نشاندہی کر دی. اس پہ وہ مشتاق یوسفی صاحب کا بھی فقرہ یاد آتا ہے
کہ مسلمان کسی ایسے جانور کے قائل نہیں ہیں جس کو بعد میں ذبح کر کے کھا نہ سکیں، چنانچہ اسی لیے اکثر مسلمان کتا نہیں پالتے۔ تو بیچ میں آپ نے ہلکا سا حوالہ دیا وہ پنجاب کے سفر جو ہیں، اور آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ آپ پنجاب کے دور افتادہ جن کو کہا جاتا ہے، یا ایسے علاقے جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں مگر وہاں کچھ پرانے آثار ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا حوالہ مل جائے تو اچھا ہو۔ اس میں یہ طویل ہے کیونکہ یہ تو بھرا پڑا ہے نا پنجاب ان چیزوں سے، تاریخ کے مختلف حوالوں سے، لیکن مثلا ایک سفر نارمل بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، مطلب ہے کہ کلر کہار لیک جو ہے وہاں سے آپ جاتے ہیں کٹاس راج۔ اب کٹاس راج ٹیمپلز کا جو کمپلیکس ہے اور اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد نمک کی کان جو ہے کیوڑے والی، ہم اس کی شہرت سنتے تھے لیکن دیکھنا یقین کرنا، جس طرح کہتے ہیں سینگ ان بلیونگ، تو بلکہ وہاں پہ جا کے تو مجھے گلزار بہت یاد آئے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا بے مثال فقرہ لکھا تھا، وہ کیا تھا کہ چکھا رے چکھا تیرے نمک عشق کا، تیرے عشق کا، یہ پہلی مرتبہ میرا خیال عشق کو نمک سے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح میں ملکہ ہانس گیا، وہ مسجد دیکھنے جہاں وارث شاہ نے ایک حجرے میں بیٹھ کے ہیر وارث شاہ لکھی تھی، اور وہاں کافی دیر بیٹھا اور وہاں پہ جو محسوس کیا، بڑا پرانا وہ ہے، اس کی تفصیل بیان کی۔ وہیں پہ بلے شاہ کی بھی مسجد ہے، کیونکہ یہ آن ریکارڈ نہیں ہے لیکن بلے شاہ بھی ملکہ ہانس میں ہی امام مسجد رہے کچھ عرصہ، کیونکہ دونوں کے مرشد ایک تھے، تو یہ مرشد نے ان کو بھیجا تھا۔ اسی طرح جو ہے اپنی جو آپ جاتے ہیں جہاں پہ بابا گرو نانک پیدا ہوئے تھے، حسن ابدال، جی حسن ابدال، نہیں حسن ابدال نہیں، یہ دیکھیں نا ننکانہ صاحب، ننکانہ صاحب، تو وہاں کے سارے گردوارے جو تھے وہ ان کو میں نے ڈسکرائب کیا ہے جو پہلے نہیں، اس طرح کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ مثلا آخری بات کروں گا کہ ملکہ ہانس میں ایک پرنامی مندر ہے، اور وہاں کے لوکل، مجھے تھوڑا سا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا کہ لوگ اب بھی کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لیتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ پھر ہیلپ فل ثابت ہو جاتا۔ تو دو اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے کہا جی یہاں ایک مندر ہے لیکن اس کے دروازے بند ہیں، اس کو کوئی دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے، تو وہ اوقاف کے دے دیتے تھے۔ تو ہم وہاں پہ گئے، وہ بہرحال بڑی مشکل سے ہم نے کھلوایا، اور انہوں نے، جب میں مندر کے اندر گیا ہوں تو آئی کونٹ بلیو مائی آئیز، کہیں بھی اس مندر کی آج تک کہیں کوئی تصویر نہیں پاکستان میں چھپی، کیونکہ اس کے اندر جاتے ہی کم لوگ ہیں، اور اس میں 7 دیویوں کی قد اعظم مجسمے کھڑے تھے، جس طرح آپ اگر ایتھنز میں جائیں تو ایکروپولس میں وہ جو مجسمے ہیں اس نوعیت کے یونانی طرز کے، کہا یہ جاتا ہے کہ ہندو مت کا یہ ایک اور فرقہ تھا اور یہ کہلاتے ہی پرنامی، اور یہ ان کا مکہ مدینہ تھا۔ تو اس طرح اور بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں۔ لاہور شہر کے اندر ہم نے ایک مندر ڈسکور کیا ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کی جو مینہ کاری ہے اس کو دیکھ کے شاید تاج محل کی مینہ کاری بھول جائے، اور وہ آٹے کا گودام ہے، وہاں پہ جوتیاں ووتیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح میں نے کوشش کی۔ ہاں ایک اور جو ظاہر ہے کنٹراورشل تو ہے، لیکن ہیرا منڈی کا سارا علاقہ جو ہے یہ انتہائی ایک ہسٹوریکل اہمیت کا، ہیرا منڈی تو اب جانی گئی نا اس نام سے، لیکن وہ سردار ہیرا سنگھ کے نام سے شاہی علاقہ تھا۔ وہاں بڑی بڑی کمال کی جگہیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں کہ کون کون سے سب کانٹیننٹ کے بڑے گویے کہاں کہاں بیٹھا کرتے تھے، کہاں کہاں ریاض کرتے تھے۔ نور جہاں جب پہلی مرتبہ لاہور آئیں اپنی بڑی بہن ایدن بائی کے ساتھ کلکتے سے، تو وہ پہلی مرتبہ کس کوٹھے پہ بیٹھی، انہوں نے مجرا نہیں کیا، نور جہاں نے، ان کی بہن کرتی تھی لیکن وہ پس منظر میں رہتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ، تو اس طرح کے بے شمار حقائق ہیں اور دلچسپ حقائق ہیں، تو ان کے بارے میں یہ لکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جس مندر میں دیویاں ہوں اس کا دروازہ تو آپ پہ کھلنا ہی تھا، لیکن اب اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، کچھ ذکر بہاؤ، راکھ اور آپ کے جو ناولوں کا پورا اور اس لیے کہ خاص طور پہ آپ کی کہانیوں کا جو اب مجموعہ چھپا ہے، جو میرا خیال ہے کہ آپ کی بے حد ایک مؤثر تحریر ہے، تو فکشن کے تجربے پر ہم بات ختم کریں گے۔ اس میں فکشن پہ میرا خیال ہے ٹائم کم رہ گیا، اور یہ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ سوال وغیرہ، چلیے وہ اشارہ بھی آ گیا سوال جواب کا۔ اور فکشن، دیکھیے طارڑ صاحب، ہماری اور آپ کی گفتگو تو ابھی چلے گی،
اور پھر آئندہ صحیح. لیکن اب کچھ سوال آڈینس سے سنیں, کوئی کمنٹ یا تاثر. جی ادھر مائک دے دیجئے, ادھر سے ہاتھ بلند ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات چیت. وہ مائک کام نہیں کر رہا حسب معمول. کوئی دوسرا مائک ہو. ابھی کہہ رہے ہیں مستنصر صاحب, میرا بھی تھوڑا سفر کے حوالے سے میرا تعلق ہے. آپ کے سفر نامے بھی بہت پڑھے. آپ کے نقاد جو آپ پہ زیادہ تر تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر نامہ کم اور افسانہ زیادہ لکھتے ہیں. لائک یو ہیو دس ٹینڈنسی ٹو ایگزیجریٹ اینڈ انوینٹ اسٹف. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ بھی ایک جانرا ہے ٹریول رائٹنگ کا, لیکن زیادہ تر جو تنقید میں نے آپ کے بارے میں سنی ہے وہ یہی ہے. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ کیوں ان نقادوں کو پڑھتے ہیں؟ مجھے پڑھا کیجیے. میں نقادوں کو نہیں پڑھتا. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں. گڈ. سننے میں کافی ملتا ہے. عدم کا ایک شعر ہے کہ یوں تو سفر حیات کا بے حد طویل تھا, میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا. تو یہ سفر یہی تھا سفر نامے کا. تو میں نے اپنا نقادوں کو درخور اطلاع نہیں سمجھا, میں نے ریڈرز کی طرف رجوع کیا ہے اور ریڈرز کے میں خانے سے نکل کے چلا گیا ہوں. نمبر 1 ڈیفینیٹلی 100%. اگر میرا جو اب میں اپنے منہ سے نہیں کہوں گا, کہہ چکے کہ بھئی ماڈرن سفر نامے جو پہلا ٹرینڈ تھا وہ وہاں سے شروع ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نے منشیانہ سفر نامے نہیں لکھے. میں رپورٹر نہیں ہوں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ ایگزیکٹ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں نے لکھا کہ جی وہ خربوچے جو ہے اسکردو کا قلعہ, اور نیچے دیکھیے تو دریائے سندھ جو ہے وہ میلوں نیچے نظر آتا ہے. تو ایک بہت ہی سیانے صاحب نے کہا جو بہت سفر کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے, وہاں سے تو صرف 1.25 میل نیچے ہے. انہوں نے کہا میلوں نیچے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لٹریری آپ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی انگریزی میں اس کو, فائدہ اٹھاتے ہیں, تو جب آپ کسی منظر کو بیان کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کو پھٹے اور پرکار سے نہ ناپیے, اس کو جذبات سے ناپیے. چنانچہ ڈیفینیٹلی مجھ میں وہ افسانہ کہنے کی, اور ہو سکتا ہے کہ میرے سفر ناموں کی پاپولیرٹی بنیادی طور پر یہ میرے لیے بجی ہے, کسی اور یہ یقیناً آپ کے لیے بجی ہیں, آپ یقین کر لیجئے. حالانکہ یہ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ ان میں جو افسانوی رنگ ہے وہ ہے. میں کرافٹ کرتا ہوں کریکٹرز کو, میں لینڈسکیپ کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں. میری اپنی ایک فینٹسی ہوتی ہے. یاک سرائے میں موت جو ہے وہ میرا پیچھا کر رہی ہے. اب آپ اس کو مطلب اسی طرح حقیقت پسندانہ نظر سے یہ نہ سمجھیے کہ واقعی ڈیتھ ہے جو میرا پیچھا کر رہی ہے, وہ میرے اپنے اندر کے فیئرز. آپ کو میرے سفر نامے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا میرے اندر بھی اترنا پڑے گا. بہت اچھا. سر, آپ کے سفر نامے ہوں یا آپ کے کہانیاں ہوں یا آپ کے ناول ہوں, انتہائی معلوماتی اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں. لیکن اگر آپ ڈرامہ, آپ نے بڑے طویل عرصے سے ٹیلی ویژن کے لیے میں نے نہیں دیکھا آپ نے کوئی نیا لکھا ہو, اگر آپ کوئی ڈرامہ لکھیں جس میں یہ اس طرح کی معلومات جو ہیں یہ دیں تو بہت سو کا بھلا ہوگا اور بہت اچھا لگے گا. ڈرامے میں بھی ایک نئی جہت نظر آئے گی کہ ایک اچھا رائٹر جو ہے وہ ڈرامہ لکھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں تک بہت ساری معلومات پہنچے گی. ایکچولی میں نے آخری ڈرامہ پی ٹی وی کے لیے لکھا تھا جو بھی میں نے لکھے ہیں, اور اس کے بعد ڈرامے میں نے ترک کر دیے. آج کل جس قسم کے ڈرامے چل رہے ہیں وہ میں نہیں لکھ سکتا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ سفر ناموں کے حوالے سے یہاں ملک صاحب بیٹھے ہوئے یہ کرتے ہیں یہ کام, اور مطلب ہے کہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, میں بہت بوڑھا ہو گیا, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتی. جی کوئی اور سوال؟ بے شک آپ مطلب ہے کہ مجھے قطعی طور پہ نہ مجھے ضرورت تو ہے آپ کی توصیف کی, لیکن آپ کی تنقید کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کوئی بھی تنقیدی سوال پوچھ سکتے.
جی نہیں جی بالکل تنقید نہیں کریں گے. بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے سفر نامے. آئی تھرلی انجوائے دیم. یہی لگتا ہے کہ اس میں آپ گھس کے اور آپ کے ساتھ سفر کر کے واپس آتے ہیں. بہت شکریہ. جی ادھر سے بہت دیر سے مائک نہیں آیا ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اتنی ساری بکس لکھی ہیں. آپ ہیں کہاں؟ مجھے نظر نہیں آ میرے رہا. سامنے ادھر کھڑی ہے. آپ نے اتنی ساری بکس لکھی ہیں تو آپ نے کوئی بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھی بکس؟ یہ ساری بیٹے بچوں کے لیے. آپ بڑے ہو جائیں. یہ سارے بچے ہی بیٹھے ہوئے. بہت اچھا ونڈرفل. جی کچھ بچے ذرا بڑے ہو گئے. جی نہیں اصل میں ناولوں کا ذکر نہیں ہوا تو میرا سوال چونکہ اس سے متعلق ہے تو مجھے اجازت دیجیے. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اے غزال شب کا، جو شاید آپ کا تازہ ترین ناولوں میں سے ہے. آیا تو کچھ یہ ناول آپ نے کیوں لکھا؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ یہ ناول ایک عالمگیر نظریے کی شکست کے بارے میں ہے اور اور اس میں کئی جیتے جاگتے کرداروں کا بھی ذکر ہے، لاہور کا بھی ذکر ہے. کیا آپ کا اور خود وہ لوگ جو اس نظریے سے وابستہ رہے ان کو توفیق نہیں ہوئی؟ تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال اسی ناول کے بارے میں ہے کہ اس میں آخر میں جو مونولوگ ہے جو بڑا طویل ہے، وہ پڑھ کر سنجیدہ کاری پر کب کبھی سی طاری ہو جاتی ہے. تو کچھ تھوڑا اس کا ذکر کر دیں اور اس ناول کا ذکر کر دیں. بیسیکلی میرا سوال ہے. ایکچولی مختلف کریکٹرز مجھے ملے ماسکو میں، برلن میں. بوداپیسٹ تو میں نہیں گیا، لیکن لنڈن میں ایسے بہت سے لوگ ملے جو جوانی میں وہاں پہ گئے، وہیں پہ رشین میں تعلیم حاصل کی، پیٹرس لمبا یونیورسٹی میں، پھر وہیں پہ ملازمتیں کر لیں، پھر وہیں پہ شادیاں کر لیں، کیونکہ رشین لڑکیاں بہت اچھی گھر والی ثابت ہوتی. تو اس کے بعد جب زمانے پہلے وہ وی آئی پی تھے، رشین جو گورنمنٹ تھی اپریشیٹ کرتی تھی، لوگ بھی اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ اپنا ملک، اپنا عقیدہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں تاکہ جو سوویت یونین کی جو سویرے کی خواہش ہے اس میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہماری بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کر لی ہیں تو لوگ ان کو وی آئی پیز کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے، ان کو اسپیشل مطلب ہے کہ وظیفے بھی ملتے تھے. اور جس روز اپنا ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے سوویت یونین کی، اسی روز سے ان کی اہمیت ختم ہو گئی. اب وہ فارنرز، ان کی اولاد جو تھی وہ بیائی جا چکی تھی، ان کی بیویاں بوڑھی ہو چکی تھیں، اب ان کو بھی انٹرسٹ نہیں تھی. اینڈ سڈنلی دے فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ جس نظریے سے بندھے ہوئے تھے اس نظریے کا آسرا ختم ہو گیا ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تاریخ میں تو ہر انسان کو اپنی جڑیں یاد آتی ہیں. وہ اپنا پرانا گاؤں یاد آتا ہے، وہ اپنا پرانا شہر یاد آتا ہے، وہ پھل پھول پرندے یاد آتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ دوہری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ واپس آئے تو یہاں بھی انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ ان کے بیشتر رشتہ دار مر چکے. تو میرے لیے یہ دو بڑی ٹریجڈیز تھیں. ایک ہیومن ٹریجڈی تھی، ایک جو ہے نظریے کی شکست تھی. میں نے نظریے کی شکست کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، اور میں نے اس نظریے کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. آئی اسٹل فیل کہ بھائی اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی اس نظریے کی. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. ہم پتہ نہیں یہ کہتے ہیں جی کمیونسٹ کی شکست ہے، تو کمیونزم تو کیوبا میں دیکھیں کہ اوباما خود چل کے گیا ہے آفٹر 50 ایئرس. تو شکست کس کی ہوئی؟ کاسٹرو کی تو نہیں ہوئی نا. ادھر آپ چائنا کو دیکھ لیں، اور چائنا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نظام کی جو سوویت یونین میں رائج تھا اس کی شکست ہوئی، اور اس کی مختلف عوامل ہیں. لیکن جو لوگ اس کے ملبے تلے آ کے پس گئے، یہ ان پسے ہوئے لوگوں کی کہانی. آخری سوال کا اور ایک جو آخر پوچھا، بہت سارے مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر میں یہ ڈائلاگ ہے اس کا کرشن کا اور اس کے بھائی کیا نام ہے اس کا، ارجن، مہابھارت سے کرشن اور ارجن کا ڈائلاگ. مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ طاہر صاحب اس میں کچھ ڈائلاگ ہم نے بھی پڑھی ہوئی مہابھارت، یہ میرا خیال ہے اس میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یو آر ویری مچ رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اوریجنلی کرشن اور مہابھارت کے درمیان جو ڈائلاگ تھے
ان کو لیا ہے, ان کو اڈاپٹ کیا ہے, اور اس لہجے میں میں نے اپنے ڈائلاگ خود تخلیق کیے ہیں. چنانچہ یہ رنگ مہابھارت کا ہے, لیکن اس کی کرافٹنگ جو ہے وہ میری ہے. جس طرح ایک الاسکا کا سفر میں نے کیا تو ایک منظر میں بیان نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ ہر منظر تو نہیں بیان کیا جا سکتا, تو میں نے امراؤ القیس کی شاعری کو سامنے رکھا اور اس کے قصیدوں کو, اس کو پڑھا, اور پھر ان کی لفاظی لے کے میں نے اس منظر کو بیان کیا. تو یہ ہم ادھار لیتے ہیں, مستعار لیتے ہیں لوگوں سے, ان کا انداز بھی مستعار لیتے ہیں, لیکن ان کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. آخری سوال پوچھ لیں یا ختم کریں, کیونکہ 3 منٹ ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آخری 2 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے مختصر, کیونکہ 2 منٹ ہیں. جی, پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ لکھا تو اس کے لیے آپ انرجی کہاں سے آپ نے لی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پنجابی میں اتنا کم کیوں لکھا؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ تقریباً 40-50 سال سے میں نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کیا, میں نے کوئی ملازمت نہیں کی, میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا, میں فل ٹائم رائٹر, اس لیے اتنا زیادہ نہیں لکھا جتنا مجھے لکھنا چاہیے تھا, یعنی جتنا میرے پاس وقت تھا. اس کے بعد آپ نے پنجابی کا کہا ہے. پنجابی انیشلی میں نے پنجابی میں 100-150 ٹی وی ڈرامے بھی لکھے ہیں, اور میرا ایک ناول جو ہے پکھیرو, وہ میں نے تب لکھا تھا, اور وہ گرو نانک دیو یونیورسٹی میں میرا خیال ہے کہ اب بھی نصاب میں شامل ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سکھ نے کسی نے پنجابی میں ایم اے کرنا ہے تو وہ میری پنجابی پڑھ کے کرتا ہے. لیکن اس کے بعد میں ڈائیورٹ ہوا اردو کی جانب. اس کی وجہ یہ تھی, جس طرح فیض صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے پنجابی میں کیوں نہیں لکھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان دنوں چلن یہ تھا کہ اردو کا, تو ہم نے بھی اسی اردو میں شاید, تو اس طرح ان دنوں چلن اردو کا تھا, اور اردو میرا خیال ہے کہ کمپیریٹیولی پنجابی سے زیادہ مجھے آتی تھی. اور اس کے بعد اردو فروخت ہوتی تھی, مطلب میرا جو تھا پروفیشن جو تھا رائٹنگ تھا, اس سے میں نے اپنے کچن کا خرچہ چلانا تھا, وہ پنجابی سے نہیں چل سکتا تھا. میں نے جتنی خدمت کرنی پنجابی کی کر لی, میں اب اپنی خدمت کرنا چاہتا تھا. اردو نے میری خدمت کی, میں نے اردو کی خدمت. چلیے, بہت اچھا. تارڑ صاحب, خدا کرے آپ کا یہ لکھنے کا سفر جاری رہے, دنیا کا سفر بھی جاری رہے, اور آپ اس سے مزید کتابیں لکھتے رہیں, کیونکہ جتنی کتابیں بھی آپ لکھ لیں گے آپ کے ہم جیسے چاہنے والوں کے لیے وہ کم ہوں گی, بہت کم. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. Thank you for attending this session. Our next session is Regional Connectivity and Stability, and it will begin at 3:30.